السلام علیکم، میں ہوں نیاز محمد بریکنگ نیوز کے ساتھ۔ اس قوم کا ہر بچہ اللہ کا سپاہی ہے۔ اس خاک کا ہر ذرہ تقدیر الہی ہے۔ اس خطے کا ہر گوشہ ایک زندہ گواہی ہے۔ ایمان کا گہوارہ۔ میرے معزز دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گستاخی کی گئی، تو ہم اس کے بارے میں اس کے لیے اب آج کوئی خصوصی چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہم آواز اٹھائیں گے کہ ہم کسی صورت میں بھی یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں اور ہمیں معافی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ معافی مانگے، ہمیں معافی نہیں چاہیے۔ پھر دوستو، ایک معمولی سی بات نہیں ہے۔ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گستاخی کی گئی، عرب ممالک 4 ممالک ہیں، 4 ملکوں نے جس طرح بیکارڈ کر دیا انڈیا کو، کہا کہ اس طرح کہ انڈیا میں جو نیوز چلی ہے، جب تک اس کو سزا نہیں دیں گے تب تک ہم کسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ کوئی اتفاق اور کوئی مجلس، کوئی معاہدے پر نہیں بیٹھیں گے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف بچہ پکار رہا ہے، للکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت ابھی تک خاموش بیٹھی ہے۔ اس کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں آیا، کوئی ایسی خبر بھی ظاہر نہیں ہوئی ابھی تک۔ بڑے سوچنے کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مولانا صاحب بھی اقتدار کے اندر ہیں۔ مولانا صاحب، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آواز اٹھاؤ، کر دو بائیکاٹ انڈیا سے۔ کیا ابھی آپ کو اقتدار کی کرسیاں پیاری ہیں؟ کیا ابھی آپ کو اسلام یاد نہیں ہے؟ کیا ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ابھی آپ ایک عالم دین نہیں ہیں؟ کیا اب تک آپ کو پتہ نہیں ہے یا اس بارے میں آپ کا علم نہیں ہے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ مولانا صاحب، یہ وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، آواز اٹھاؤ اور جواب دو انڈیا کو، بائیکاٹ کر دو۔ بولو جب تک اس چینل کو سزا نہیں دی جائے گی، جب تک جس نے گستاخی کی ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، تب تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میرے معزز دوستو، یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، ایک پیغام ہے، خصوصی پیغام ہے۔ میرے معزز دوستو، میں آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی آواز بلند کریں، میڈیا پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، اور تمام سیاسی باتیں، تمام گانے وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے ابھی مہربانی کر کے اس موضوع کی طرف آئیں اور اس بات کو آگے بڑھائیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کل قیامت کے دن کس طرح پیش آئیں گے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے کانوں کے سامنے، ہم کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اور
ज़बान है हमारे मुंह में अगर हम बोल ना सकें, हमारे कानों का क्या फ़ायदा अगर हम सुन ना पाएँ, हमारी आँखों का क्या फ़ायदा अगर हम देख ना सकें अपनी मर्ज़ी से, हमारी सोच का क्या फ़ायदा, हमारे दिमाग का क्या फ़ायदा अगर हम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल कर सकें। मेरे दोस्तों, ये मेरा भी हक़ है, आपका भी हक़ है। अपने हक़ के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए ज़रूर इस बात को आगे बढ़ाएं और आवाज़ बुलंद करें। और मेरी दरख्वास्त है ख़ुसूसन हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इस चीज़ में इंडिया से बायकॉट करे और अपना बयान और उसको वाज़े शरेआम उसको कह दे कि तब तक हमारे तुमसे कोई ताल्लुकात नहीं हो सकते, जब तक इस चैनल पर की गई जो गुस्ताखी है, जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी। माफ़ी नहीं चाहिए, हमें माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, हमें सज़ा दिलवानी है, सज़ा दिलवानी है। याद रखो, ये मत भूलो कि आज ये एक इधर प्रोपेगेंडा हो रहा है, आज ये गुस्ताख़ रसूल कर रहा है, कल कोई और उठेगा, फिर कल कोई और उठेगा। इस तरह ये हमारे इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। शायद आप लोग नहीं समझते, अगर आप लोग समझते होते तो आप भी ज़रूर आवाज़ बुलंद करते। और इस चीज़ के लिए मेहरबानी करके आवाज़ उठाएं। और आगे भी बहुत सारी अहम बातें हैं, लेकिन मैं एक ही वीडियो में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ऐसे पार्ट हुकूमत की तरफ हैं और कोई और ऐसे गुड न्यूज़ भी हैं और बैड न्यूज़ भी हैं, जिसके बारे में हम बाद में आपसे रुजू करेंगे इंशाअल्लाह।